الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ ہماری گفتگو اس موضوع پر چل رہی ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لہذا امت ہونے کے ناطے سے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اور کیا تقاضے بنتے ہیں، اس تعلق سے بات چل رہی ہے۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو کفار و مشرکین دشمنان اسلام کی طرف سے کیے جانے والے حملوں میں آپ کا بھرپور دفاع کرتے، جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال تھا کہ مادی و معنوی ہر لحاظ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن گئے، سارے تیر خود کھائے، نبی پر خراشانی نہ دیا، نیز دشمنوں کی جانب سے آپ کے طریقے اور شریعت کے خلاف ہونے والے حملوں کا بھرپور دفاع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے صحابہ کا دفاع کریں۔ اس وقت دشمنان صحابہ کی جانب سے صحابہ، امہات المؤمنین اور خلفائے راشدین کو ناحق نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو رضا الہی کا پروانہ حاصل ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی آیت نے سب کو خدا کا پسندیدہ بنا دیا ہے۔ نبی نے اپنے صحابہ کے تعلق سے خدا سے ڈرنے کی تاکید فرمائی اور انہیں برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کی عدالت اور ان کا معیار حق ہونا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت، ان کی تقلید و اتباع اور ان کا احترام ہر شخص پر لازم ہے۔ دشمنان صحابہ، امہات المؤمنین اور ان میں بھی بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدف تنقید بناتے ہیں، جبکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب و شتم کرے گا اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتا ہے اس نے دراصل قرآن کی مخالفت کی۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن سے عناد اور دشمنی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم سنت رسول اور احادیث رسول کا دفاع کریں۔ اس وقت خود کو اہل قرآن کہنے والے منکرین حدیث کا فتنہ عروج پر ہے۔ وہ احادیث کے خلاف نوجوانوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، احادیث کے تعلق سے طرح طرح کی شبہات پیدا کر رہے ہیں، محدثین کی ثقافت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ محمد بن مرتضیٰ یمانی لکھتے ہیں
کہ سنت رسول اور احادیث کا دفاع کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اسے حد المقدور اس جہاد کے لیے آلات و اسباب کی تیاری کرنا چاہیے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہی حال آپ کے بعد آپ کی سنتوں کا دفاع کرنے والے کا ہے۔ اسی طرح محبت رسول کا ایک تقاضا آپ کی سنتوں کی نشر و اشاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات ہی کیوں نہ معلوم ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی نشانیاں ہیں۔ ان کے بغیر محبت کے محض زبانی دعوے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ ان نشانیوں کی روشنی میں ہم اپنی محبت رسول کا جائزہ لیں اور کوتاہیوں کی اصلاح کریں۔ علماء نے حب رسول پیدا کرنے کے لیے چند باتوں کی تاکید کی ہے۔ مثلا اللہ کی محبت پیدا کرے، اس سے رسول کی محبت پیدا ہوگی، اس لیے کہ محبت رسول کے بغیر محبت خدا ممکن نہیں۔ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمتیں یاد کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آدمی جس کو بار بار یاد کرتا ہے اس کی محبت دل میں جاگزین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمازوں میں خشوع و خضوع اور فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی محبت الہی میں معاون اور مددگار ہے۔ دعا کی کثرت سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کے آداب کی پوری رعایت رکھی جائے۔ اسی طرح تدبر و ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اس مقصد کے لیے بے حد مفید ہے۔ تلاوت کلام اللہ دراصل اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنا ہے۔ نیز اللہ کے محبوب بندوں سے محبت اور ان کی صحبت انتہائی مؤثر ہے۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو ان کے حالات کا مطالعہ بھی کیا جائے۔ اسی طرح اس بات پر بھی غور کریں کہ آپ کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ نیز سچی محبت رسول کے بغیر اعمال و عبادات میں حلاوت اور لذت نہیں آ سکتی۔ نیز محبت رسول سے غم ہلکے ہوتے ہیں، دل کو تقویت ملتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ نبی سے محبت رکھے گا کل قیامت کے دن نبی سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے محبت اور ان کے حالات کا مطالعہ بھی نہایت مؤثر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کس طرح نبی سے والہانہ محبت کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اپنا مال نچھاور کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کے واقعات کے بار بار سننے سے آدمی میں سچی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کثرت درود کے اہتمام سے بھی امتی کا نبی سے تعلق بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے باعظمت ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خدا کے نام کے بعد انہی کے نام کی رت ہے۔ قرآن خود آپ کی رفعت شان پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر آپ کو عظمت و رفعت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا ہے۔ نماز و اذان میں خدا کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ معراج میں آپ نے جن بلندیوں کو چھوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ مقام حاصل نہ ہو سکا۔ آپ پر درود و سلام کا جہاں مومنوں کو حکم دیا گیا وہیں خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس میں شریک ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا، آپ کو انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف عطا کیا گیا۔ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام میں آپ ہی کو شفاعت کبریٰ کا حق حاصل ہوگا۔ سارے نبیوں کی انفرادی خصوصیات آپ میں اکٹھی جمع کر دی گئیں۔ آپ کی عظمت شان کے پیش نظر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ورنہ ساری نیکیوں کے ضائع ہونے کی وہی سنائی گئی۔
علماء نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے، جس سے سچی محبت ہوتی ہے آدمی اس کی تعظیم و توقیر بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے قلوب ان کی عظمت سے سرشار ہو۔ قرآن مجید میں کامیاب مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں پر نبی کے جن حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں توقیر و تعظیم بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں سے جہاں اور باتوں میں کوتاہی ہو رہی ہیں وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ بہت سارے موقعوں پر محبت رسول کے نام پر کی جانے والی بیشتر حرکتیں عظمت رسول کے تقاضوں سے عاری ہوتی ہیں۔ کاغذ کے فریروں اور جھنڈوں پر رسول کا نام درج ہوتا ہے، پھر دوسرے دن وہ فریریں پیروں تلے آ جاتے ہیں۔ آپ کی شان میں پڑھی جانے والی نعتوں میں میوزک کا اہتمام اور جلوس میں رقص اور گنبد خضرا کا ماڈل بنا کر اسے ضائع کر دینا وغیرہ وغیرہ بے شمار حرکتیں ایسی ہیں جو عظمت رسول کے منافی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر اور محبت پیدا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کسی طرح کی کسی ادنا طریقے کی بے عظمتی اور بے عزتی ہونے سے ہمارے دل کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کے ایمان کو کامل بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔